ماں باپ سے ناراض ہوتا ہے کہ ہمارے لیے بنایا ہی کیا ہے، تو پھر اس روزے نے مجھے اور آپ کو کوئی فائدہ نہیں دیا۔ میرے اور آپ کے پیغمبر پتہ کیا کہتے ہیں؟ انظروا الی من هو اسفل منکم، لوگوں سے کمزوروں کو دیکھا کرو۔ تم چل کے جا رہے ہو نا، ان کو دیکھو جن کے پاس چلنے کے لیے پاؤں نہیں ہیں، جن کے پاس چلنے کے لیے ٹانگیں سلامت نہیں ہیں۔ تم سواری پہ جا رہے ہو، ان کو دیکھو جو ویل چیئر پہ جا رہے ہیں۔ تمہارے پاس کھانے کو ہے نا، انہیں دیکھو جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، کچرے کے ڈھیر سے بچے اٹھا کے کھا رہے ہوتے ہیں، جمع کر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی ان کو بھی ہم نے دیکھا، اور ان کو کس لیے دیکھنا ہے؟ اس لیے نہیں کہ کمزوروں کو دیکھ کے اپنی گاڑی دیکھنے لگ جائیں، ہاں میری گاڑی مہنگی ہے، اپنا لباس، اپنے کپڑے دیکھنے لگ جائیں کہ میرے کپڑے اس کے کپڑوں سے اچھے ہیں، میرا موبائل اس کے موبائل سے اچھا ہے، میں اس سے زیادہ حسین و جمیل ہوں۔ اس لیے نہیں، بلکہ اس لیے اللہ کی نعمتوں کو دیکھتے ہوئے تاکہ تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکو۔ انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم، فرمایا کہ اپنے سے کمزوروں کو دیکھا کرو، اپنے سے زیادہ مالداروں کو نہیں دیکھا کرو۔ فهو اجدر ولا تزدروا نعمت اللہ علیکم، یہ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کو حقیر نہ سمجھنے لگ جاؤ۔ انسان حقیر سمجھتا ہے، جب تک یہ نعمتیں ہیں ان کی قدر نہیں ہوتی، اور جب یہ نعمتیں نہیں ہوں گی نا پھر ان کی قدر آئے گی۔ جب تک ہم آسانی سے بول رہے ہیں تو بولنے کی قدر نہیں ہے، اس سے حلال بھی بولتے ہیں، حرام بھی بولتے ہیں، جائز بھی بولی جا رہے ہیں، ناجائز بھی بولتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، الزام بھی لگاتے ہیں، غیبتیں بھی کرتے ہیں، لیکن جب یہ زبان بولنے کے قابل نہ رہے تو پھر سمجھ آئے گی کہ یہ کتنی بڑی نعمت تھی۔ ابھی تو آنکھیں سلامت ہیں نا، سب کچھ نظر آتا ہے، جب یہ دیکھنے کے قابل نہ رہی تو پھر قدر آئے گی کہ آنکھیں کتنی بڑی اللہ کی نعمت تھی۔ لیکن جب تک ہیں تو نہ کبھی یہ دیکھا ہے کہ جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے۔ نگاہوں کو نیچا رکھنے کا حکم میرے رب نے الگ الگ خواتین کو بھی دیا، مردوں کو بھی دیا، اور کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومن مردوں سے بھی کہتے ہیں کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں، اور مومن عورتوں کے بارے میں بھی کہا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، کہ مومنہ عورتوں سے کہیں کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچے رکھیں۔ لیکن ہم کہاں حفاظت کرتے ہیں نگاہوں؟ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں، اور اللہ کے دیے ہوئے پہ ہم کبھی راضی نہیں۔ تو روزہ یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کے دیے پہ راضی ہو جائیں، اور اگر راضی ہیں تو الحمدللہ میرے روزے نے مجھے فائدہ دیا ہے، لیکن اگر راضی نہیں ہیں تو پھر میرے روزے نے، میرے رمضان نے ابھی تک مجھے فائدہ نہیں دیا۔ اور چوتھی چیز والاستعداد لیوم الرحیل، ایک دن وہ آنے والا ہے جس دن ہم خالی ہاتھ ہوں گے، ہمارے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں ہوگا، کھلے کے کھلے ہوں گے، اور ہمارے اوپر ایک لباس ہمارے اوپر لپیٹ دیا جائے گا جسے ہم کفن کہتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی جیب نہیں لگی ہوگی، اور پھر حالت یہ ہوگی کہ ہمیں تنہائی میں زمین کے نیچے دفن کر دیا جائے گا، اور نہ کسی کا باپ اس کے ساتھ جانے کو تیار ہوگا، نہ کسی کی والدہ بڑی شفقت، بڑی محبت کرنے والی، جسے راتوں کو نیند نہیں آتی تھی کہ میرے بیٹے نے باہر سے آنا ہے، میری بیٹی نے آنا ہے، ابھی تک پہنچے نہیں، راتوں کو جاگ جاگ کے انتظار کرنے والے وہاں قبر کی تنہائیوں کے حوالے کر کے واپس آئیں گے، اور کوئی وہاں ساتھ نہیں رہے گا۔ وہ بیوی جو پوری پوری رات انتظار کرنے والی وہاں تنہائی میں چھوڑ کے آئے گی اور پھر انتظار نہیں کرے گی۔ وہ خامن جو ساری زندگی صبر برداشت کرتا ہے، تکلیفیں برداشت کرتا ہے کہ میں اپنے بیوی بچوں کے لیے کچھ کما لوں، کچھ حاصل کر لوں، ان کی زندگی بہتر ہو جائے، ان کا مستقبل بن جائے، ان کا مستقبل بنانے والا وہ خامن بیوی کے ساتھ جانے کو تیار نہیں ہوگا کہ وہاں کی تنہائیاں ہیں اور انسان اکیلا ہوگا، خالی ہاتھ ہوگا۔ یہ روزہ سکھاتا ہے والاستعداد لیوم الرحیل، کہ تم نے جس دن چلے جانا ہے، اکیلے جانا ہے، اس کے لیے کچھ تیاری کر لو۔ اگر میں روزہ رکھنے کے بعد آخرت کی تیاری پہ لگ گیا ہوں تو پھر تو الحمدللہ فبہا ونعما، لیکن اگر روزہ رکھنے کے بعد بھی مجھے فکر یہ ہے کہ میں نے شام کو اپنے بچوں کے لیے افطاری پہ جو لے کے جانا ہے وہ کتنا جمع ہوا ہے، میں نے اپنے بچوں کے لیے عید کی تیاری کرنی ہے، اس کے لیے مجھے کسی کو دھوکہ دینا پڑ رہا ہے، اس کے لیے ناجائز منافع لینا پڑ رہا ہے، اس کے لیے جھوٹ بول کے کمانا پڑ رہا ہے، مجھے پرواہ نہیں ہے، ہر وقت دنیا ہی کی پرواہ ہے، تو پھر اس روزے نے مجھے کیا دیا ہے؟ والاستعداد لیوم الرحیل،
یہ روزہ مجھے اور آپ کو سکھاتا ہے کہ ہم نے اس دن کی تیاری کرنی ہے جب ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہوگا. اور سمجھدار عقل مند انسان بھی وہی ہوتا ہے جو اس زندگی کی تیاری کرتا ہے جہاں اکیلا ہوتا ہے. یا تو سارے ہیں نا, یا تو کوئی کسی کے کام آ ہی سکتا ہے, لیکن وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. اللہ کے رسول سے پوچھا گیا من اکیس الناس, اللہ کے رسول سمجھدار ترین انسان کون ہے؟ ہمارا جواب سمجھداروں کے بارے میں پتہ کیا ہوتا؟ ہم کہتے سمجھدار وہ ہے جو کم وقت میں زیادہ کمائی کر لیتا ہے, جو تھوڑی انویسٹمنٹ میں بڑا منافع حاصل کر لیتا ہے. ہماری نظر میں دنیا کمانے والا سمجھدار ہے, لیکن پیغمبر نے کہا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند سمجھدار دانا انسان تلاش کرنا ہے تو وہ ہے جو موت کے بعد کی تیاری کرتا ہے. ویسے کہنے کو تو ہم سارے ہی آخرت کے لیے فکر مند ہیں. میرا جواب بھی یہی ہوگا کہ آخرت کی فکر ہے, آپ کا جواب بھی یہی ہوگا کہ ہمیں دنیا کی پرواہ نہیں ہے, ہمیں تو آخرت کی فکر ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ بھی دیکھیں میں بھی دیکھوں کہ 24 گھنٹوں میں سے ہم کتنے گھنٹے دنیا کے پیچھے بھاگتے ہوئے اور دنیا کی فکر کرتے ہوئے گزارتے ہیں, اور کتنے گھنٹے ہم آخرت کی فکر کرتے ہیں. اگر ہم آخرت کی فکر زیادہ کرتے ہیں, زیادہ گھنٹے ہمارے آخرت کی فکر میں ہیں, تو الحمدللہ پھر تو ہمارا روزہ ہمیں فائدہ دے کے جا رہا ہے. لیکن ابھی تک اگر ہمیں دنیا ہی کی فکر ہے, آپ لوگ تھک تو نہیں گئے؟ کچھ لگ رہا ہے, کچھ اکتاہٹ سی محسوس ہو رہی ہے. بس بات کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ 1-2 منٹ میں. اگر ہمیں فکر یہی ہے کہ ہر وقت آخرت کی بجائے دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں, سوچتے ہیں تو یہ کہ کل میں نے پہننا کیا ہے, کھانا کیا ہے, لگانا کیا ہے, بچوں کو پہنانا کیا ہے, یہی فکریں ہیں, تو پھر ہمیں ابھی تک آخرت کی فکر نہیں ہوئی. یہ روزہ مجھے اور آپ کو سکھاتا ہے کہ ہم آخرت کی فکر کرنے والے بن جائیں. اور اب 20 دن تو ہم نے گزار دیے, پتہ نہیں کیسے گزرے, اچھے گزرے یا برے گزرے, یہ رب ہی جانتا ہے یا پھر بندہ خود جانتا ہے میں نے ان 20 دنوں میں کیا کچھ کیا ہے. اللہ کے رسول کی اس بد دعا کو بھی کبھی یاد رکھیں کہ جب آپ نے آمین کہا تھا 3 مرتبہ, اور جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا جبرائیل نے بد دعا کی ہے اس انسان کے بارے میں جس کی زندگی میں رمضان آیا اور وہ اپنی بخشش کا سامان نہیں کر سکا, وہ اپنے رب کو راضی کر کے جنت کو حاصل نہیں کر سکا, وہ ہلاک ہو گیا, وہ برباد ہو گیا. پتہ نہیں یہ رمضان ختم ہوگا ہم خوش نصیب لوگوں میں ہوں گے یا ان ہلاک ہونے والوں میں ہوں گے. اللہ ہمیں خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے. لیکن یہ 10 دن بہت قیمتی باقی ہے. 9 ہیں 10 ہیں, لیکن ہماری زندگی کا نہیں پتہ نہیں ایک لمحہ بھی ہے یا نہیں ہے. لیکن جس رب نے ہمیں 20 دن دیے ہیں اس نے مزید جو آگے دن ہمارے لیے رکھے ہوئے ہیں, اگر زندگی رہی تو یہ بہت قیمتی دن ہے. کہیں ایسے نہ ہو کہ سابقہ 20 دن تو ہم ضائع کر بیٹھے, یہ 10 دن بھی کہیں ضائع نہ ہو جائے. یہ وہ 10 دن ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند ہوتے تھے, اور صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احیا لیلہ وایقظ اہلہ, پوری رات جاگا کرتے تھے, اور صرف خود نہیں اپنے گھر والوں کی فکر کرتے تھے نا, تو انہیں بھی جگایا کرتے تھے. آپ اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے. وشد مئزرہ, آپ کمر بستہ ہو جایا کرتے تھے ان دنوں میں. اور یہ جو 5 راتیں آ رہی ہیں نا, ایک آج کی رات اور مزید 4 راتیں, یہ وہ عظیم راتیں ہیں کہ انسان کی زندگی 50 60 70 سال 80 سال, لیکن ایک رات کی عبادت 83 سال کی عبادت سے زیادہ جو ثواب. یہ نہیں کہا کہ یہ 83 سال 1000 مہینے کے برابر ہے, بلکہ کہا خیر من الف شہر, 83 سال کی عبادت سے زیادہ عظیم ایک رات کی عبادت. تو اللہ کرے کہ ہم ایک رات کو پا لیں. آپ کے پاس اگر 4-5 چابیاں ہوں آپ کے سامنے, مثال کے طور پہ یہ چابی ہے, ان میں سے ہر چابی اگر آپ کو 1,000 کی دی جائے اور یہ کہا جائے کہ ان میں سے ایک چابی ایسی ہے جس سے ایک ایسا تالا کھلنے والا ہے جس کے اندر خزانے رکھے ہوئے ہیں, مثلا مثال کے طور پہ 5 لاکھ کا خزانہ رکھا ہوا ہے, اور ان 5 چابیوں میں سے کوئی ایک چابی لگ جائے گی, لیکن ان چابیوں میں سے ہر چابی کی قیمت 5,000 ہے, تو کیا خیال ہے آپ ساری نہیں خرید لیں گے؟ کیا خیال ہے جی, اگر 5 لاکھ کا خزانہ آپ کو ملنے والا ہو اور 5 چابیاں آپ کو, ایک چابی 5
کتنے بن گئے؟ 25,000 25,000